کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کریم بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور مولا علی کی زوجہ اور حسنین کریمین کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ الزہرا، جب حضرت فاطمہ الزہرا کا آخری وقت تھا، آپ بیمار تھیں، آپ بستر پر تھیں، آپ جب بستر پر تھیں تو مولا علی نے بی بی فاطمہ سے کہا، فاطمہ مجھے رسول پاک کی بہت یاد آتی ہے، مجھے رسول پاک کی بہت یاد آتی ہے، میں آپ کی دید کا بڑا مشتاق ہوں۔ حضرت فاطمہ کو یہ نصیحت اور تلقین کر رہے تھے تو بی بی فاطمہ فرماتی ہیں، علی وہ فلاں جگہ سے ایک کاغذ پڑا ہے، وہ میرے پاس لے آئیے، اور علی آپ پڑھیے گا نہیں کہ کاغذ میں کیا لکھا ہے، میں مر جاؤں تو میرے کفن میں رکھنا ہے آپ کو اس کاغذ کو۔ تو مولا علی نے کہا کہ میں فاطمہ آپ کو رسول پاک کا واسطہ دیتا ہوں کہ مجھے بتا دو کہ اس کاغذ میں کیا ہے۔ اے فاطمہ میں آپ کو رسول پاک کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ آپ اپنی زبانی مجھے بتلا دیں کہ کاغذ میں ایسا کیا راز ہے جو آپ مجھے منع کر رہی ہیں کہ علی پڑھنا نہیں۔ تو میں نے نہیں پڑھنا، مجھے آپ بتلا دیجئے، آپ کو واسطہ دیتا ہوں آپ کے بابا جان کا، رسول پاک کا آپ کو واسطہ دیتا ہوں کہ اس کاغذ میں کیا ہے، آپ مجھے بتلا دیجئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ علی جب میرا نکاح تم سے ہو رہا تھا، جب میرا نکاح تم سے ہو رہا تھا تو میرے بابا، میرے ابا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لے کر آئے اور مجھے یوں ارشاد فرمایا کہ فاطمہ بیٹی میں نے تیرا نکاح علی کے ساتھ کر دیا اور میں نے تیرا 40 مشکال حق مہر تیرا میں نے مختص کیا ہے۔ تو بی بی فاطمہ فرماتی کہ ابا جان مجھے علی تو نکاح میں قبول ہیں مگر مجھے یہ حق مہر قبول نہیں ہے، میں یہ حق مہر قبول نہیں کرتی جو آپ نے میرا حق مہر یہ رکھا ہے ابا جان۔ تھوڑی دیر میں حضرت جبریل تشریف لائے، ابھی یہ باپ بیٹی کا مکالمہ چل رہا ہے کہ ابا جان آپ میرا جس سے نکاح آپ نے کروا دیا، میں علی کو تو نکاح میں قبول کرتی ہوں مگر آپ نے اب جو میرا حق مہر رکھا ہے ابا جان مجھے یہ والا حق مہر قبول نہیں ہے۔ اب یہ دونوں باپ بیٹی کے اندر مکالمہ چل ہی رہا ہے کہ حضرت جبریل اللہ کے حکم سے تشریف لائے اور رسول پاک سے عرض کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کی بیٹی فاطمہ کا حق مہر اللہ نے مقرر کر دیا۔ رسول پاک نے ارشاد فرمایا کیا حق مہر مقرر کر دیا اللہ نے میری بیٹی کا؟ کہا کہ اللہ نے آپ کی بیٹی فاطمہ کا حق مہر جنت اور جنت کی نعمتیں رکھ دی ہیں۔ تو رسول پاک نے اپنی بیٹی کو کہا بیٹی تیرا حق مہر اللہ نے یہ منتخب کیا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ عرض کرتی ہیں ابا جان مجھے علی تو قبول ہیں مگر میں حق مہر یہ بھی نہیں چاہتی۔ اب رسول پاک ارشاد فرماتے فاطمہ پھر تم خود بتاؤ کہ تم حق مہر کیا چاہتی ہو، اور یہ شرعی طور پہ عورت کو حق ہے کہ وہ جو بھی چاہے حق مہر میں مانگ سکتی ہے، یہ عورت کا شرعی حکم ہے، اس کا حق ہے کہ وہ جو چاہے۔ یہاں تک بھی حدیث پاک میں آتا ہے اگر عورت چاہے تو احد کے پہاڑ کے جتنا سونا بھی اپنے حق مہر میں لکھوا سکتی ہے، مگر یہ کوئی عام خاتون نہیں ہے، یہ جنت کے تمام خواتین کی سردار ہیں، یہ رسول پاک کی تربیت یافتہ ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں، رسول پاک کی بیٹی ہوں۔ یقیناً اگر وہ یہ قبول نہیں کر رہی تو ان کی کوئی سوچ ہوگی، اس میں یقیناً کوئی نہ کوئی حکمت، کوئی راز پوشیدہ ہوگا۔ اب رسول پاک ارشاد فرماتے فاطمہ جو تمہیں حق مہر چاہیے تم وہ اپنے منہ سے کہو کہ تمہیں کیا حق مہر علی سے چاہیے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے بابا جان سے عرض کی بابا جان مجھے معلوم ہے کہ آپ کو اپنی امت سے کتنا پیار ہے، میں نے آپ کو راتوں کو روتے دیکھا ہے، میں نے آپ کو بے چین ہوتے دیکھا ہے، میں نے آپ کو تڑپتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے آپ کو اپنی امت کے لیے روتے ہوئے دیکھا ہے،
اپنی امت کے لیے پریشان ہوتے دیکھا ہے. آج فاطمہ کو حق مہر میں یہ چاہیے کہ آپ کی ساری امت کی بخشش یہ فاطمہ کو حق مہر اللہ سے چاہیے. تھوڑی دیر میں جبریل پھر تشریف لے کر آئے. رسول پاک کو جبریل نے آ کر عرض کیا کہ فاطمہ کو خوشخبری دے دیں کہ فاطمہ نے جو اللہ سے حق مہر طلب کیا اللہ نے وہ حق مہر فاطمہ کو عطا کر دیا. تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا حق مہر ساری رسول پاک کی امت کی بخشش فاطمہ بی بی فاطمہ کا حق مہر ٹھہرا ہے.